کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو مجھے بھی لے دو، ایک تو لے دو۔ آپ نے کہا لئن اطعتنی لزوجتک 70 منہن، اگر تمہیں میری مان لی تو تمہیں 70 لے کر دوں گا۔ کہنے لگا پھر وعدہ ہوا میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو بھائیوں میرے عزیزوں، گھر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، اس میں صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی خوبصورت بن۔ یاد رکھنا، چیزوں کے ڈھیر لگانے سے، عالیشان گھر بنانے سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی کا جو بناؤ اور سنگار ہے وہ آپ کے عالی اخلاق کے ساتھ ہے۔ شکل کی کشش چند دن ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اور جو اخلاق کی کشش ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے۔ تو آپ سب کے نکاح ہوں گے، اس کا ہو رہا ہے، تو میری اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے ہر دل عزیز بنوں گے، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے یا ہر روز کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو کبھی ادھر بیٹھ کر رو رہی ہو؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں اس لیے کی، اور تزینوا لنسائکم، اچھا لباس، اچھے سے مراد قیمتی نہیں ہے، میرا لباس قیمتی نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہوتا۔ میں تو کاٹن پہنتا ہوں گرمیوں میں، اور سردیوں میں واش اینڈ ویئر ہوتا ہے، درمیانے درجے کے کپڑے میرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سفید ساری زندگی پہنا میں نے کہ میرے نبی کو سفید پسند ہے، کلر والا کوئی منع نہیں۔ تزینوا لنسائکم، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں جیسے مجھے پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ اور آپ نے فرمایا ان الحور العین تتزین لازواجہن کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کی عورتیں اپنے خامن کے لیے اس طرح تیار ہوتی ہیں جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ گھروں میں بھی آپ میلے کو چلے رہتے ہو، ہماری عورتیں بھی میلے کو چلی رہتی ہیں، کہیں شادی پہ جانا ہو تو پھر میک اپ بھی ہو رہے ہیں، سرخی بھی آ رہی ہے، پاؤڈر بھی آ رہے ہیں، جوڑے بھی آ رہے ہیں، کپڑے بھی آ رہے ہیں، اور گھر میں چوڑی کی چوڑی پھر رہی ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، اور آپ کے بھی ذمہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس رکھیں۔ آپ نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں فحاشی اس لیے پھیلی کہ ان کے مرد گندے رہتے تھے تو ان کی عورتیں دوسروں کی طرف مائل ہونے لگی، اور ان کے نصارہ میں تو نہانا بھی عیب تھا نا۔ جب انہوں نے اسپین فتح کیا تو پہلا کام یہ کیا، سارے غسل خانے توڑوائے، سارے حمام توڑوائے، جتنے حمام تھے وہ سارے توڑوائے۔ تونس میں ایک حمام میں احساس میں شیخ ہمیں لے گئے تھے ایک حمام، یہ حمام عربوں میں بہت ان کا رواج ہے، تو ہر گلی میں حمام تھا۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا حمام توڑوائے، اور دوسرا کام کیا کتابوں کو آگ لگایا۔ کتابیں جتنے مسلمانوں کو لاکھوں کتابوں کے لائبریریاں بھری پڑی تھی، سب کو آگ لگایا۔ تو وہ تو گندے رہتے ہیں، میلے کو چلے رہتے ہیں، اور اللہ ہمیں، میرے نبی نے کہا کہ النظافۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان، اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اچھا لباس پہنو، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تیل، کنگھی، شیشہ ہر سفر میں ساتھ ہوتا تھا۔ عبداللہ نے مسعود اٹھانے والے تھے آپ کا تیل، کنگھی، شیشہ۔ جب کوئی ملنے آتا تھا تو آپ وہ پانی میں یا شیشے میں اپنا عکس دے کر اپنے آپ کو تیار کر کے، داڑھی کو سیٹ کر کے پھر باہر جاتے تھے ملنے کے لیے۔ یہ وہ زندگی ہے جس سے آپ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں۔
آپ کا لباس ہی ایسا ہو کہ دیکھ وہ ادھر کرک میں ایک مدرسہ ہے، تو اس کے لڑکے جو آئے نا ملنے، مجھے لگا جن کمرے میں آ گئے، ان کے لمبے لمبے کرتے ٹخنوں تک، یہاں تک ان کے کرتے، اتنے ان کی پگیں اور بڑی بڑی چادریں یہاں لٹکائی۔ میں نے کہا چلو میں تو 2 منٹ تمہیں دیکھ کے صبر کر لوں گا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا جو تمہارا یہ حال دیکھے گی؟ اس کی تو پہلی شہوت ہی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیویوں کے لیے سے وہ زینت اختیار کر، تو اپنے آپ کو نہانے کی عادت ڈالو، ناخن کاٹو۔ یہ ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، نہانے کی عادت ڈالو، اپنے ناخن وقت پہ کاٹو، اپنی داڑھی کو تیل لگا کے رکھو، کنگھی کرو، سر کے بال رکھے ہوئے تو ان کی خدمت کرو، ٹھنڈ نہ کرو، ٹھنڈ کرانا سنت نہیں ہے، بال رکھنا سنت ہے۔ یہ تو تبلیغ والوں نے ٹھنڈ ساری دنیا میں جاری کر دی، جس کو دیکھو ٹرینڈ کرائے کرتا ہے، سب کے بال تھے الگ۔ حضرت عمر تو ویسے ہی گنجے ہو گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ گنجے ہو گئے، لیکن باقی صحابہ کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے الگ۔ ہمارے نبی جب حج پر گئے تو آپ کے اتنے لمبے بال تھے کہ 4 گتیں اس کی بنائیں آپ نے، چونکہ ننگے سر جانا تھا تو بال بکھر نہ جائیں، تو آپ نے اس کی 4 گتیں بنائیں اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا شہد لگایا تاکہ چپک جائیں۔ تو آپ نے کبھی ٹرینڈ نہیں کرائی سوائے حج کے یا عمرے کے۔ تو بال رکھنا سنت۔ اگر تم اینک لگاتے ہو تو ایسی اینک نہ ہو جیسے بیل کو کھوپا چڑھایا جاتا ہے، اچھی اینک لگے جو تمہاری آنکھوں پر خوبصورت ہے۔ پگڑی باندھنی ہے تو یہ کوٹے والوں والی پگڑی نہ ہو جو ایسے باندھ دے کہ مروڑ رسی سی ہوتی ہے، ایسے وہ پتہ نہیں کیسے وہ کر لیتے ہیں۔ اور وانا والوں کا ماشاءاللہ شملہ یہاں تک جا رہا ہوتا ہے، وہ جو پیچھے نہیں ہوتا وہ ان کا یہاں یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں یہاں تک آ رہا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا وہ زرد سے رنگ کا پگڑا ہوتا ہے۔ ہر ایسی چیز سے بچو جس سے لوگوں کو وحشت، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو جی چاہیے اس سے بات کی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کا حال اور اس کا تعارف کیا جائے۔ ہماری جماعت تھی JI کے یونیورسٹی میں ٹوکی، تو مسجد میں ہم تھے تو میں لڑکوں سے بات کر رہا تھا اور ہماری ذمہ دارہ جماعت میرے ساتھ بیٹھی تھی، لڑکے اور لڑکوں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم ایک شخص سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم کہے ہم تبلیغی جماعت میں ہیں۔ کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ بڑا اس نے ایسے کٹ کیا، کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ میں کہا جی خیریت کیوں؟ کہا تبلیغ والے تو میلے کچیلے ہوتے، آپ تو بڑے صاف ستھرے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تاثر تمہاری طرف سے نہ جائے۔ انسان کی پہلی پہچان اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ پہلا وزن لباس سے پڑتا ہے، دوسرا وزن گفتگو سے پڑتا ہے۔ گفتگو شیریں رکھو، لہجہ شیریں رکھو، میٹھے لہجے، کتنا بھی غصہ ہو اپنے آپ کو دبا کے رکھو، تو آپ کے گھر آباد ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ پھر آپ کا ہمارا معاملہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ساس سسر بہت ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہوا ہے پورے ہمارے معاشرے میں۔ ایک ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، جب وہ ساس بنتی ہے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ پٹھانوں والی خواہ خیر، پتہ نہیں اس کے اندر اتنی بغض، اتنا غصہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو لائے ہو اور اپنی بیٹی کو بھیج چکے ہو، میں نے اپنی 2 بیٹیاں بھیج دی اور کسی کی بیٹی میں لے کر آیا، تو اپنی بیٹیاں تو میں نے روانہ کر دی،
تو جن کو میں لایا ہوں اپنے بچے کے لیے اسے میں اپنی بیٹی بنا لوں، میری بیگم مجھ سے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ ساس اور بہو کا۔ لیکن وہ ایک مقابلے کی کمی لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہوتی ہے، کبھی ساس کی طرف سے، اکثر ساس کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، ٹوکا ٹاکی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کہے مجھے الگ گھر لے کر دو تو لے کر دے، اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے وہ الگ گھر مانگے، اور میرے پاس وسعت ہے تو میرے ذمے ہے میں الگ گھر لے کر دوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر گھر میں ایک پورشن پورا الگ ہو، جس میں ایک کمرہ، ایک بیڈ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ اتنا اس کے لیے واجب ہے دینا بچی کے لیے۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو بس پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو گھر لا کے۔ کچن پر ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، میں یہ چیزیں آپ مجھ سے ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، لیکن آج یہ دوبارہ نکاح کی محفل ہے، تو مسرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، باہر عوام بھی ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی بہت خراب ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی خامن کے ساتھ لڑ پڑتی ہے، خامن بیوی کو بے عزت کر دیتا ہے، اور واضح تو ایسے ہیں کہ گالی مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان میں رواج تھا بیویوں کو مارنے کا، تو عورتوں نے حضرت عائشہ سے آ کے شکایت کی کہ ہمارا خامن ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کو بتا، آپ کو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے سب کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا کوئی خیر نہیں اس شخص میں جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سلوک سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو بچوں، ایک مثالی فرد بن کے معاشرے میں چلو گے تو آپ کی عزت پہچان ہوگی، عزت ہوگی۔ اگر آپ نے معاشرے میں کچھ مقام بنانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں، تو عام زندگی سے ہٹ کر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، عام روٹین سے ہٹ کر آپ کو زیادہ جان مارنی پڑے گی، اور بھیڑ میں چلنا ہے تو بھیڑ میں تو ساتھ انسان چلنا، اپنے اس نسبت کی لاج رکھیں۔ اگر ہمیں تم عزت نہیں دے سکتے تو ہمیں ذلیل بھی نہ کرنا۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔